بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ ہمارا مصر میں جو ہے یعنی جانا ہوا تعلیم اور تعلم کے لیے، اور ازہر شریف میں جو ہے یعنی ہمارا داخلہ ہوا، تو کچھ یادیں بھی جو ہے یعنی ہمارے وابستہ رہی ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے یعنی یہ تھا کہ جب ہم ادھر جو ہمارا ہاسٹل تھا تو اس کا نام تھا مدینہ البعوث الاسلامیہ، جو بالکل قاہرہ کے وسط میں ہے، اور جامعۃ الازہر جو ہمارا درسگاہ ہے اس سے تقریباً 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ تو اس مدینہ البعوث جو ہے یعنی یہ صرف جو ہے یعنی جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے تھا، یہ مصریوں کے لیے نہیں تھا۔ یہ صرف جو ہے یعنی ازہر میں پڑھنے والے جو غیر ملکی اسٹوڈنٹس تھے یہ انہی کے لیے تھا۔ تو اس میں جو ہے ماشاءاللہ یعنی انہوں نے ہماری بہت خدمت کی، ہمیں چونکہ جو اسکالرشپ ملتا تھا اس بھی گزارا کرتا تھا، اور ساتھ جو ہے یعنی وہ ہمیں کھانا پینا اور چائے وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی ہمیں جتنی بھی سہولیات ہے، ایون کہ لائبریری وغیرہ بھی جو ہے یعنی انہوں نے ہمیں وہ دیا تھا تاکہ ہم جو ہے یعنی پڑھنے میں بالکل ہمیں سہولت ہو۔ تو الحمدللہ جو ہے تمام چیزیں جو ہے ادھر اویلیبل تھی۔ اسی طرح اساتذہ بھی مصر کے جو ہے جو ازہر کے تھے وہ آتے تھے، اور ہمیں جو ہے یعنی ادھر وعظ و نصیحت کے لیے ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد جو ہے یعنی یہ آتے تھے اور ہمیں پڑھاتے تھے۔ اسی طرح جو ہے یعنی اسی مدینہ البعوث میں جو ہمارا ہاسٹل تھا وہ کبھی کبھی جو ہے یعنی وہ ٹورس کے لیے اور ٹرپس کے لیے بھی جو ہے یعنی وہ ہمارے وہی جو ہے یعنی انہی کے خرچے پہ ہم جایا کرتے تھے۔ مثلا جو ہے یعنی ادھر گرمیوں کی موسم میں جب ہماری چھٹیاں ہوا کرتی تھی تو ہم الیگزینڈریا اسکندریہ جو ہے یعنی ہم ادھر جاتے تھے، جو میڈیٹیرین سی ہے، بحر ابیض متوسط کے نام سے، تو اس کی بالکل جو ہے یعنی عین بیچ پہ جو ہے یعنی ہمارا وہ ادھر ہاسٹل ہوا کرتا تھا، اور ہم مہینہ 1.5 مہینہ جو ہے ہم وہاں پر گزارتے تھے انہی کے خرچے پہ۔ تو ایک جو ہے یعنی ادھر نہانے دھلانے کا بھی جو ہے یعنی تھا، اس سمندر میں جو ہے نہانے کا وہ بھی جو ہے یعنی موقع ملتا تھا۔ اور وہاں اس کے علاوہ بھی جو ہے یعنی جو ہمارے سویلائزیشن اور کلچر ہے، اور تو خصوصاً جو ہے یعنی اس میں بعض مقابر تھے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسکندریہ میں جو ہے ایک بہت جلیل القدر صحابی ہے سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ، تو اس کی قبر پر بھی جانے کا بھی جو ہے یعنی ہمیں موقع ملتا تھا۔ اور اسی طرح جو ہے یعنی ادھر اسکندریہ میں جو ہے یعنی امام بصیری جو صاحب قصیدہ بردہ ہے، جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یعنی مدح میں کچھ اشعار کہے تھے، تو وہ بھی جو ہے یعنی وہاں پر مدفون ہے۔ اسی طرح جو ہے یعنی قاہرہ کے اندر ادھر جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی جو ہے یعنی مقبرہ ہے اور قبر ہے مبارک ہے، اور ہم جو ہے یعنی ادھر میں شخصی طور پہ ہر جمعہ کو میں ادھر جاتا تھا۔ جس طرح کہ قرآن مجید جو ہے یعنی ادھر مصریوں کے بالکل رگ و پے میں ہے، محبت ہے ان کے ساتھ، تو وہ جو ہے یعنی ہر جمعہ سے پہلے جو ہے 1 گھنٹہ پہلے وہ تلاوت کرتے تھے۔ تو محمود صدیق المنشاوی کے نام سے ایک قاری تھا جو مشہور محمد صدیق المنشاوی اس کا بھائی تھا، تو اس کی تلاوت سننے کے لیے جو ہے میں ادھر جمعہ سے پہلے جاتا تھا۔ اور جمعہ بھی جو ہے یہ ادھر امام شافعی رحمہ اللہ کے قبر پر جو ہے یعنی جو 7 مسجد ہے تو اس میں پڑھتا تھا، مسجد امام شافعی کے نام سے ہے۔ اور میں جو ہے یعنی اس دن جو ہے یعنی جمعہ کی نماز میں امام شافعی کے مسلک پہ جو ہے نماز پڑھتا تھا، چونکہ وہ جب ہمارے امام شافعی رحمہ اللہ جب ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پر جو ہے یعنی گیا تھا تو اس نے نماز امام ابو حنیفہ کی مسلک پہ پڑھ لیا تھا، تو ہم بھی جو ہے یعنی ان کے پیروکار ہیں تو ہم نے بھی جو ہے یعنی ادھر پڑھ لیا تھا۔ اسی طرح جو ہے یعنی اس طرح کچھ ثقافتی اور ٹورز بھی ہوا کرتے تھے، جس طرح کہ وہ فراعنہ کے ادھر تھے ٹیمپلز تھے، تو اقصر اسوان کے نام سے جو ہے ایک علاقہ ہے، تو وہاں پر ہم جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے یعنی زندوں کے لیے ایک مقبرہ بنایا تھا، ایک معبد بنایا ہوا تھا، اور مردوں کے لیے جو ہے مقبرہ بنایا تھا جس کا نام تھا وادی الملوک، اور یہ معابد تھے، یہ ٹیمپلز تھے وہاں پہ۔ تو ہم نے جو ہے یعنی اس کی سیر کی، اور جو ہے یعنی تاریخ جو ہے یعنی پھر اس نے ہم نے دیکھ لیا کہ دیکھنا اس وقت کی جو ہے یعنی لوگوں نے اس طرح جو ہے یعنی اہرامات مصر ہے اس میں جو ہے اور ہم نے فرعون کو بھی دیکھا، اس کی لاش کو بھی دیکھا، کہ اور وہ یاد تازہ ہو گیا کہ قرآن نے جو ہے یعنی اس کا جو ہے یعنی ذکر کیا ہے، نجی کا بھی بدنک لتکون لمن خلفک آیا۔ تو یہ فرعون کا بھی جو ہے یعنی وہاں پر جو لاش ہے پڑی ہے، تو ہم نے جو ہے یعنی اس کو بھی دیکھ لیا۔
اسی طرح جو ہے یعنی رمضان میں جو ہے یعنی ان کا ایک اور عجیب ایک سسٹم ہوتا ہے. یہ جو افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں جو ہے یعنی یہ راستوں میں جو ہے دسترخوان بچھا دیتے ہیں, اور جب اس میں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ فقیروں کی لی ہے, غریبوں کی لی ہے, نہیں, اس میں ہر ایک آدمی جو ہے بیٹھ سکتا ہے, افطاری جو ہے یعنی کر سکتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ صرف جو ہے یعنی پانی سے یا کھجور سے جو ہے ان کے, نہیں, ہر ایک آدمی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے یعنی وہ دسترخوان کو سجایا رکھا ہوا ہوتا ہے, اور لوگوں کی لیے جو ہے یعنی اس میں یعنی ان کی افطاری جو ہے یعنی ہوا کرتی ہے. اس طرح جو ہے یعنی مختلف جو ہے یعنی ڈراموں میں, ٹی وی ڈراموں میں بھی جو ہے یعنی موسم کے مطابق, اور خصوصاً جو رمضان مبارک ہے تو اس میں جو ہے یعنی یہ مختلف قسم کے ڈرامے ہوتے تھے. اور تاریخی ڈرامے جس طرح کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر, امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ, اور تاریخ اسلام سے متعلقہ جتنی بھی جو ہے یہ ڈرامے ہوا کرتے تھے, تو یہ جو ہے یہ اس میں ایک ڈرامے کی شکل میں, تو یہ جو ہے یہ ڈرامے ہم دیکھتے تھے تو اس میں جو ہے تاریخ جو ہے یہ ہمیں یعنی بالکل ازبر یاد ہوتا تھا. تو اسی طرح جو ہے یعنی یہ ازہر کا اور علماء کا جو ہے یعنی ایک بڑا کرم ہے ہمارے ادھر عالم اسلامی پر, کہ جب جو ہے یعنی وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں اور تو اس سے جب فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں, تب یہ 18-20 سال ہو گئے ہمارے, اور ابھی تک جو ہے یعنی وہ یادیں جو ہے یعنی ہماری وابستہ ہے. جب ہم کسی مصری کو دیکھتے ہیں یا مصر کے بارے میں جب کوئی بات آ جاتی ہے, تو وہ جو ہے یادیں وہ پھر جو ہے یعنی ہم دہرا لیتے ہیں. ادھر ہمارے اساتذہ ہیں, احمد عمر ہاشم تھے جو بہت بڑے جو ہے یعنی حدیث کے ایک بہت بڑے ماہر استاد تھے. اسی طرح جو ہے یعنی ہمارے فیکلٹی کے جو ہے یعنی جو ڈین تھے اور ہمارے استاد بھی تھے جو ہمیں عربی پڑھایا کرتے تھے, محمود السید الشیخون کے نام سے تھا, فوزی عبدالربیہی کے نام سے تھا, اسامہ عبدالعزیز تھا, اور اس طرح عبدالعظیم تھا, اور اسی طرح جو ہے ہمارے اور اساتذہ جو ہمیں عقیدہ جو ہے پڑھاتے تھے, جس میں دکتور عبدالحمید عز العرب کے نام سے جو ہے ایک بہت بڑا عالم تھا, اور نابینا بھی تھا. یہ دیکھیں نا, یہ بہت بڑی جو ہے یعنی ایک وہ ہے کہ اساتذہ جو ہے یعنی نابینا بھی تھے لیکن بہت بڑے جو ہے علم کے پہاڑ ہوا کرتے تھے. تو یہ ہمارے کچھ جو ہے یعنی یادیں ان کے ساتھ وابستہ رہی ہیں مصر کے ساتھ. تو الحمدللہ جو ہے یعنی یہ بڑا ایک بڑا فضل تھا ہمارے اوپر. تو میں جو ہے یعنی دلی طور پر میں ازہر کا, مصر کا اور اہل مصر کا بہت مشکور ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین, وبعد. قال سبحانہ وتعالى ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. طبعا لما كنا في مصر العريقة وحبيبة, فطبعا هناك الذكريات الخالدة, ومنذ 18 أعواما كنت أتذكر وما زلنا نتذكر الذكريات. لما دخلنا في مصر فاستقبلنا الأزهر الشريف في مدينة البعوث الإسلامية, وهو طبعا السكن للطلاب الوافدين, وهي كانت أنشئت في 1959. وطبعا هذه فقط للطلاب الوافدين الذين يدرسون في الأزهر الشريف. فطبعا يعني بعض العمارات وجدنا بأن أنشئت على نفقات رجال الأزهر الشريف, وخصوصا الذي أتذكر الراحل المفسر الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله, وكان أيضا وأيضا التجار اسمه رجب, لا أتذكر يعني اسمه الكامل, ولكن نحن كنا نسميه بعمارة رجب, وكنت سكنت فيه. فهذه طبعا يعني الكرم الأزهر وكرم الأزهريين وكرم العلمائهم وكرم شعب مصر, طبعا هم كرماء, فالحمد لله في كل مكان. حتى لما كنا يعني في مدينة البعوث الإسلامية فالأكل كان طبعا مختلف عن أكل الباكستاني, ولكن تعودنا بهذا والحمد لله. فكانت يعني نعم كثيرة في هناك. وطبعا كان يأتي علماء الأزهر للدروس, يدرسنا في المسجد في جامعة في داخل السكن مدينة البعوث الإسلامية. وطبعا يعني هناك
الأزهر أيضا على نفقة الأزهر للطلاب الوافدين هناك رحلات أيضا. فلما كنا في الأيام العطلة فأحيانا هم يأخذوننا إلى الإسكندرية، وما شاء الله يعني البلد الإسكندري يعني هناك بحر أبيض المتوسط، وطبعا يعني كنا نعيش هناك شهر أو شهرين على نفقة الأزهر الشريف. فطبعا هذا فضل علينا من الأزهر. وثم بعد ذلك يعني أو أحيانا هم يأخذوننا إلى رحلة الأماكن الحضارية والأماكن السياحية. مثلا الحضارية كنا مثلا في الأقصر والأسوان ذهبنا هناك، وأيضا يعني تقسيم يعني شوف القدماء المصريين لما يعني هم بنوا المعابد في وادي والمقابر في واد. يعني هذا معابد يعني واد بمعنى يعني في الوسط يعني هناك يجري نهر النيل. فيعني المقابر هم كانوا يسمونها وادي الملوك. فكنا يعني استغربنا بمقابر الذين هم بنوا على طريقتهم الخاصة. ويعني هكذا يعني هناك معابد، وهناك معبد حتشبسوت. وأيضا يعني هناك شعب، هناك كما يسمونه صعيد مصر. فطبعا يعني هناك رجال صعيد مصر بسم الله ما شاء الله عليهم كمثل عندنا يسمون البشتون. فهم يعني كمثل هؤلاء. وناحية هناك بعض كما قلنا بأن الأزهر الشريف يعني عندهم علاقة وطيدة وكبيرة مع القرآن الكريم، لأنهم أهل الله وأهل القرآن خاصة، وهم كانوا يعشقون القرآن. شعب مصر كله، حتى لما كنا رأينا نجلس في التاكسيات فنجد المصحف في داخل السيارة، والسائق هو يحفظ ويقرأ القرآن الكريم. فهذا طبعا يعني من باكستان كنا أخذنا هذه الأفكار حب القرآن، ولكن لما ذهبنا فهناك وجدنا أن أهل مصر هم أيضا يحبون القرآن وعشاق القرآن. ولأجل هذا قراء مشايخ مثلا الشيخ عبد الباسط والشيخ محمد صديق المنشاوي، وكان أخوه محمود صديق المنشاوي هو كان يقرأ القرآن علينا في مسجد إمام الشافعي رحمه الله. فكنت شخصيا كنت أذهب كل صلاة الجمعة وأصلي الجمعة في مسجد سيدنا إمام الشافعي رحمه الله، وكنت أزور المقابر أيضا يعني جنب إمام الشافعي، وكنت أسمع تلاوة القرآن الكريم للشيخ محمود صديق المنشاوي رحمه الله، وكان ما شاء الله قراءة جيدة، وكنت أتمتع بقراءة. وثم بعد ذلك كنت أصلي على مسلك إمام الشافعي رحمه الله، لأن كرامة لصاحب القبر، كما يعني هو زار قبر إمام أبو حنيفة، وهو كان يصلي على مسلك ومذهب إمام أبو حنيفة. فهكذا يعني كنت أيضا يعني أتباع لهؤلاء المذاهب ولهؤلاء العلماء وفقهاء. فدرسنا هذه العلم الوسطية والدين الوسطي. وهذا الدين وهذا الاعتقاد هو يؤدي إلى التعاون والتآلف والتآزر والمحبة، وينهي عن الشقاق. فهذا طبعا يعني هناك وأيضا يعني هناك رأينا المقابر، وزرنا الأضرحة لبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. مثلا يعني في الإسكندرية سيدنا أبو درداء رضي الله عنه، وأيضا يعني هناك يعني عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه ضريح، وهناك عقبة بن عامر رضي الله عنه. هناك يعني الأضرحة كثيرة، وطبعا يعني الناس يستفيدون ويتذكرون تاريخ مصر وفتوحاته. فالحمد لله يعني. وأيضا يعني هناك في رمضان موائد الرحمن، يعني هذه يعني أيضا يعني تجد كرم في الشارع في رمضان أيضا وفي غير رمضان أيضا. فطبعا يعني نسأل الله العظيم أن يحيا الأزهر ويحيا شعب مصر ويحيا الأمة الإسلامية كلها. وهذا ما عندي والله أعلم، وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.